بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو، اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو۔ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما یعنی اچھے بنا دیے گئے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں۔ در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں یعنی اجر میں اللہ کے یہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا ہوگا۔ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام نہ لینے کی 4 صورتیں۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو لیکن اللہ کا نام لینا بھول جائے۔ دوسری صورت، ذبح کرنے والا مسلمان ہو جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے۔ تیسری، ذبح کرنے والا غیر مسلم ہو اور اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ذبح کرنے والا غیر مسلم ہو لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا، غیر اللہ کا بھی نام لیتا ہے، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں پہلی صورت صرف ذبیحہ حلال ہے کہ وہ جانور جو ذبح کرنے والا مسلمان تھا لیکن اللہ کا نام لینا بھول گیا۔ باقی صورتوں میں جانور حرام ہے اور انسان کو جانور حلال کر کے کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں اپنی بستیوں کے بڑے بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے جو ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تکبر اور حسد کی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی رسالت ملنی چاہیے۔ ابو جہل جیسے، مغیرہ جیسے، ولید بن مغیرہ جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہ رسالت کا عہدہ ملنا چاہیے کیونکہ ہم قوم کے بڑے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا پس جسے اللہ ہدایت چاہتا ہے دینا اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اسی طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے۔ هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجللت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله
إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے، یعنی اللہ جو لوگ نیکی اور نیکیاں کرنے اللہ ہی انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، فرمائے گا قیامت والے دن، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے تھے، اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ اللہ فرمائے گا اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ ایک گروہ جن والانس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں بتاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہاں پر اسلام کے لیے جس نے بھی اسلام کے لیے مومن کا سینہ کشادہ کیا، غیر مومن کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی صراط مستقیم ایسا راستہ جو بھی اس پہ آتا ہے تو ذات پروردگار اس کے لیے بار بار راستے کھولتا ہے، وہ نیک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح جو مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کے راستے پہ نہیں آتا، اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت جن و انس سب کو جمع کر کے جنوں سے فرمائے گا، جنوں تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، ان کو راہ راست سے ہٹایا، کیا خوب کام کرتے رہے ہو؟ تو وہ ایک دوسرے کو کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جنوں کے بہکانے سے انسان نے خوب خواہشات سے لذت حاصل کی، اور اسی طرح جنوں نے انسانوں کو اپنا پیرو بنا کر خوب مزے اڑائے۔ یعنی جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں شیاطین کی اطاعت کا، اللہ بھی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر حاکم بنا دیتا ہے، یعنی ایک ظالم دوسرے ظالم پر حاکم ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ سب خود ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جن و انس کو مجموعاً مخاطب کر کے فرمایا ہم نے خود تم میں سے رسول بھیجے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنوں میں بھی انہی میں سے رسول آئے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ذات پروردگار انسان ہی بھیجا تھے جو رسول اللہ کی صورت میں، باقی انبیاء کی صورت میں وہ جن و انس پر ہی نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، انہی کے لیے بھی اسی طرح جن نبی اور رسول نہیں آئے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں،
آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسے کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ واقع ہونے والا ہی ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات پروردگار نے جو کہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ کہہ دیجیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کا انجام کار اچھا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلا کھیتی چوپاؤں یعنی جانور اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے زعم میں کہتے ہیں، اپنے گمان میں کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں مثلا نعوذ باللہ بتوں کا ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے معین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے شریکوں نے یعنی وہ بتوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ ذات پروردگار ان آیات میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے درجات پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اعمال زیادہ ہوں اس کو کم، نہیں، جس کا جتنا اجر ہے یعنی جس نے جتنا بھی عمل ہے اس کو ویسے ہی اجر مل جائے گا۔ ناقابل ہدایت ہونے کی صورت میں اللہ کی طرف سے بڑی عقوبت ہے، بڑی سزا ہے، انہی کے حال پر اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے نقصان دہ کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اور اکثر جو مشرکین کا عقیدہ یہ ہوتا تھا یہ کھیتیاں یہ اللہ اگاتا ہے، جانوروں کو خالق بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی عقیدہ اللہ ان بتوں کے طفیل اور برکت ان پر اپنے فضل اور کرم کرتے، اس لیے وہ اپنی نظر و نیاز کا ایک حصہ اللہ کی طرف بھیج دیتے تھے، دوسرا حصہ بتوں کی طرف آ جاتا تھا، اور وہ کہتے یہ تھے کہ اللہ کا حصہ جو غریبوں کو ہے وہ بتوں کا حصہ ہے، اور بتوں اور اللہ کا دونوں کی طرف سے یہ غرباء کو ملتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے زعم میں یعنی گمان میں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری یا برداری حرام ہے یعنی سامان لادنا حرام، کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ ان قریب انہیں ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ لے گا۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان کے جانوروں کے شکم میں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں، اللہ ان کے پاس اس بیان پر انہیں ان قریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وہ جانور اور کھیتی فصلوں کو اپنے خود ساختہ خداؤں کے نام کر دیتے تھے، اور ان کی نظروں کو کھانے کی اجازت صرف خدمت گزار کو ہوتی تھی جو وہاں پر بڑے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے کے اپنے اپنے رسم و رواج تھے، اور کچھ کو اپنے اوپر حلال کیا کچھ کو حرام کیا ہوتا تھا۔ پھر کہا کہ انسان کے لیے دو چیزیں باعث زینت اور تقوی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مال اور وہ اولاد بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو تقوی کے عنوان سے سمجھتے ہیں۔ عرب جاہلیت کی انتہا یہ تھی کہ یہ لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے اور رزق خدا کا ایک حصہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ذات پروردگار نے کہا کہ تمہیں سزا ضرور ملے گی
کہ تم جو لوگ بہتان باندھ رہے ہو اللہ پر، کہ بعض چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، بعض چیزوں کو حرام کرتے ہو، اور یہ بہتان باندھتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کیے، کہا ان کی تمہیں سزا ملے گی۔